پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی شہر میں ایک مالدار آدمی رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں باپ اس کی ہر خواہش پوری کرتے۔ جب وہ بڑا ہوا تو ماں باپ نے اس کی شادی کر دی۔ 7 دن تک شادی کی دعوتیں چلتی رہیں۔ 8ویں روز دلہن کو رخصت کیا گیا۔ دلہن دن بھر کی تھکی ہوئی ایسے گھوڑے بیچ کر سوئی، پھر صبح ہی اٹھی۔ صبح اس نے دیکھا کہ وہاں اس کا شوہر موجود نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد حسن کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے جب حسن کو نہ دیکھا تو بہو سے پوچھا۔ بہو کو کیا پتا تھا؟ حسن کی ماں نے شوہر کو بتایا۔ سب ملازموں نے تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر کہیں بھی حسن کا پتہ نہ چلا۔ منٹوں میں خوشی کا گھر سوگ میں بدل گیا۔ حسن کے والدین بہت اداس اور ہر وقت روتے رہتے۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک دن حسن کی بیوی نے اپنے سسر سے کہا کہ کیا یہ نہ اچھا ہوگا کہ میں حسن کی غیر موجودگی میں اس طرح گھر کو رکھوں جیسے وہ ہوتے تو رکھتے۔ سسر نے کہا، بیٹی جیسے تمہاری مرضی۔ اگلے روز حسن کی بیوی نے مہمان خانہ کھلوا دیا اور ایسی تواضع شروع کر دی کہ دور دور تک چرچے ہونے لگے۔ اپنے ساتھ میکے سے وہ بہت سارے نوکر چاکر، بیش قیمت قالین اور برتن وغیرہ لائی تھی۔ اس نے مہمان خانہ خوب اچھی طرح سجایا اور نوکروں کو خدمت پر لگا دیا۔ اگر 4 مہمان آتے تو ان کی خدمت کے لیے 4 نوکر تواضع میں لگ جاتے۔ 10 مہمان آتے تو 10 نوکر مہمانداری کرتے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر حاتم طائی تک پہنچی۔ وہ 100 سواروں کے ساتھ حسن کے گھر آئے۔ 101 نوکروں نے حاتم طائی کا استقبال کیا۔ 3 دن تک خوب مہمانداریاں ہوئیں۔ حاتم طائی نے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر سوچا کہ یہ عورت تو اس لائق ہے کہ اسے شادی کا پیغام دیا جائے۔ اس نے حسن کی بیوی کو پیغام بھجوایا، مگر اس نے کہا، جب تک میرے شوہر کا پتہ نہیں چلتا میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ حاتم طائی اگلے ہی روز سفر پر روانہ ہو گیا۔ کئی دن کئی رات مسلسل سفر کے بعد اس کے جوتے کا چمڑا بیکار ہو گیا اور اسے نئے چمڑے کی ضرورت پڑی۔ اس نے چمڑا بنانے والے کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اس کی ملاقات حسن السراج نام کے ایک شخص سے ہوئی جو چمڑا بناتا تھا۔ اس نے حاتم طائی کا چمڑا الٹ پلٹ کر دیکھا، اس کا ناپ لیا اور وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی اسے نیا چمڑا بنا دے گا۔ حسب وعدہ اس نے جلد ہی چمڑا بنا دیا۔ حاتم طائی نے چمڑے کے پیسے ادا کیے، اس کے کام کی تعریف کی اور اپنا جوتا لے کر وہ چلنے لگا تو اس کاریگر نے کہا، اپنے پیسے واپس لیجئے اور میرا چمڑا لوٹا دیجئے۔ اس نے حاتم طائی سے چمڑا لیا اور اس کے چاقو سے اتنے ٹکڑے کر دیے کہ وہ بالکل بیکار ہو گیا۔ حاتم طائی کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، مگر کاریگر خاموش رہا۔ جب حاتم طائی نے بے حد اصرار کیا تو اس نے کہا، اچھا میں اپنا راز تمہیں بتا دوں گا، مگر تم پہلے جوتوں کے کاریگر یوسف کا واقعہ معلوم کر کے مجھ سے بیان کرو۔ حاتم نے کسی اور سے جوتا بنوایا اور ایک بار پھر سفر پر چل پڑا۔ کئی دنوں تک سفر کرنے کے بعد ایک شہر میں اترا۔ وہاں ایک شام وہ مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے جوتوں کے ایک کاریگر کو دیکھا کہ وہ مسجد کی سیڑھیوں پر دوڑا اور مینار پر چڑھ کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی دیکھتا رہا، پھر وہ سیڑھیوں سے اتر آیا اور جوتا بنانے میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر جوتا رکھا اور مسجد کی طرف دوڑا۔ حاتم نے دیکھا کہ وہ بار بار یہی حرکت کرتا ہے تو اس کے پاس جا کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا، میرا نام یوسف ہے۔ اگر میرا راز جاننا چاہتے ہو تو پہلے تم امین لوہار کا قصہ سناؤ، پھر میں تمہیں اپنا راز بتاؤں گا۔ حاتم طائی پھر سفر پر روانہ ہوا۔ وہ دن میں چلتا، رات میں آرام کرتا، یہاں تک کہ ایک شہر میں پہنچا۔ وہاں ایک لوہار لوہا کوٹ رہا تھا، مگر بار بار تھوڑا اپنی پیشانی پر مار لیتا۔ جب وہ کافی زخمی ہوا تو اس کے دوست اسے اٹھا کر لے گئے۔ حاتم طائی بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب اس کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو اس نے پوچھا، تم کون ہو اور ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا نام امین ہے، اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک مجھ سے داؤد کا قصہ بیان نہیں کرتے۔ حاتم طائی نے سرد آہ بھری اور پھر چل پڑا۔ یہ سفر تو اس کے جی کا روگ ہو گیا تھا، معلوم ہوتا تھا کبھی ختم ہی نہ ہوگا۔ اس نے سوچا داؤد کسی دریا کے قریب ہی ملے گا۔ اس کا خیال صحیح تھا۔ چلتے چلتے تھک کر وہ دریا کے قریب بیٹھ گیا اور وہاں اس نے دیکھا ایک آدمی گیہوں، جوار، دالیں وغیرہ سمندر میں پھینکوا رہا ہے۔ حاتم نے کہا، تم کیسے آدمی ہو؟ اس طرح کا اناج ضائع کر رہے ہو؟ میں کچھ بھی کروں اس سے تمہیں کیا؟ حاتم طائی نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام داؤد ہے، لیکن تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ حاتم طائی نے اس کی آمد کا مقصد بتایا۔
हातिम ने सोचा शायद ये आखिरी मंजिल है, इसके बाद सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। दाऊद ने कहा, पहले मेरी बात सुनो। मैं एक मामूली मछेरा था। एक बार मैं दरिया से जाल खींच रहा था तो जाल मुझे बहुत भारी मालूम हुआ। मैंने पूरी ताकत से जाल को खींचा। इतना वजनी जाल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खींचा था। जाल में मुझे एक बहुत बड़ी मछली मिली। जब हम इसे रेत में खींच रहे थे तो अचानक मछली फड़फड़ाई और एक मोती उगला। मोती काफी बड़ा था और इसकी रोशनी से सारा साहिल मुनव्वर हो गया। हमने दौड़कर मोती उठाया, मगर इतनी देर में मछली वापस पानी में कूद गई। मोती मैंने 10,000 दीनार में बेच दिया। 10,000 दीनार से मैंने खूब ऐश की, मगर खर्च करने पर आओ तो कारून का खजाना भी कहाँ पूरा पड़ता है। अब मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं। मैंने अपनी सारी दौलत इस दरिया में झोंक दी है कि वो मछली एक बार फिर मेरे हाथ आ जाए, मगर अब मैं थक गया हूँ। तुम अपनी तलवार निकालो और मेरा सर तन से अलग कर दो। हातिम ताई ने कहा, 10,000 दीनार तुम्हारी 7 पुश्तों के लिए काफ़ी थे, मगर तुम्हारी लालच ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अगर खुदा की मर्जी यही है कि तुम अपने किए की सज़ा भुगतो तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब वो अमीन के शहर पहुंचा और इसे सारा वाक़या बयान किया। तब अमीन ने अपनी दास्तान सुनाई। इसने कहा, मैं शहर का सबसे बड़ा ताजिर था। एक बार ऐसा हुआ कि सफ़र में मुझे 16 साल लग गए। 16 साल बाद जब मैं अपने शहर वापस पहुंचा तो शाम हो रही थी। मैंने काफले वालों से कहा कि हम आज अपने शहर में दाखिल नहीं होंगे। कल जब हम पूरी शान व शौकत से शहर में दाखिल होंगे तो लोग हमें देखेंगे कि मुख्तलिफ मुल्कों की कैसी नादिर और बेशकीमत चीज़ें हम ला रहे हैं। इसी तरह हमारे सारे सामान की अच्छी नुमाइश होगी और हमें दाम भी अच्छे मिलेंगे। काफिले वालों को मेरी बात पसंद आई और सब ने शहर के बाहर डेरा डाल दिया। मगर अभी रात का एक पहर भी ना गया होगा कि घर के लोगों को देखने के लिए मेरा मन तड़पने लगा। दिल के हाथों मजबूर मैं अकेला ही शहर में दाखिल हुआ। जब मैं मकान के नज़दीक आया तो मैंने देखा कि दीवान खाना रोशन है। मैंने झांका, मेरी बीवी एक नौजवान लड़के से बात कर रही थी और इसे अपने हाथों से नवाले बना बना कर खिला रही थी और साथ पंखा भी हिला रही थी। ये अजनबी कौन है, मैंने सोचा। मुझे अपनी बीवी पर और माँ पर बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में एक अजनबी को घर में आने दिया। गुस्से में मेरी अकल जाती रही और मैंने अपनी बीवी और इस नौजवान को कत्ल कर दिया और खामोशी से वापस चला आया। अगले रोज़ हम शहर में दाखिल हुए। जब मैं अपनी हवेली के पास आया तो मैंने देखा लोग जमा हैं और अफसोस कर रहे हैं। मेरे वाकिफकारों ने बताया कि किसी ने बड़ी बेदर्दी से एक ख़ानदान की 3 नस्लों को ख़त्म कर दिया है। मुझे मालूम हुआ कि जिस अजनबी को मैंने कत्ल किया वो मेरा ही बेटा था। जब मैं सफ़र पर निकला था तो मेरी बीवी उम्मीद से थी, लेकिन इसका जिक्र मुझसे नहीं किया था। अब मेरे सदमे की इंतहा न रही। मैंने अपने ही अजीज़ों प्यारों को ख़त्म कर दिया। मेरी तमाम दौलत चली गई। मैंने लोहार का काम इख्तियार कर लिया, लेकिन जब मैं हथौड़ा उठाता हूँ तो मेरी माँ सामने आकर खड़ी हो जाती है कि बेटा, क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। बीवी कहती है कि 16 साल में कोई ऐसा दिन न गुजरा जब मैंने आपको याद न किया हो, लेकिन आप आए तो मेरे कातिल के रूप में आए। बच्चा कहता कि बाबा, अभी तो मैंने दुनिया भी नहीं देखी थी, क्या क्या उमंगें थी मेरी, आपने मुझे ख़त्म कर दिया। आखिर क्या कसूर था मेरा। बस ऐसे ही मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगते हैं और मैं सर पर हथौड़ा दे मारता हूँ। अब मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता। तुम अपनी तलवार निकालो और मेरा सर तन से जुदा कर दो। हातिम ने कहा, ये मुसीबत खुद तुम्हारी लाई हुई है, मैं क्यों गुनाहगार बनूं। इतना कहकर वो वहां से चला और यूसुफ के पास पहुंचा। यूसुफ को इसने सारा वाकया बयान किया और कहा, अब तुम अपना राज बताओ। इसने कहा, हातिम, मैं यहाँ मस्जिद के साए में बैठा हुआ था कि मैंने एक बहुत बड़ा परिंदा देखा जो मीनार पर आकर बैठ गया। मैं दौड़ता हुआ गया, इसी वक्त वो परिंदा उड़ा। मारे खौफ के मैंने इसके पैर मजबूती से पकड़ लिए। कुछ देर बाद मैंने नीचे देखा तो मकान, मस्जिद के मीनार और इंसान सब छोटे छोटे लग रहे थे, जैसे खिलौने। फिर सब मेरी नज़रों से ओझल हो गए। परिंदा मुझे लेकर एक बड़े महल पर उतरा। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक बड़े से हाल में एक बहुत बड़ी मेज़ रखी है और इस पर 40 तश्तरियाँ और प्याले रखे हुए हैं और जिनमें तरह तरह के खाने और पीने की चीज़ें हैं। गरम गरम भाप तश्तरियों से निकल रही थी। मैं भूखा तो था ही, हर रकाबी से थोड़ा थोड़ा खाना खाया, यहाँ तक कि मेरा पेट भर गया और फिर एक प्लेट बाकी रह गई। इसके बाद मुझे परों के सरसराने की आवाज़ आई और मैं छुप गया। 40 परिंदे आकर मेज़ पर बैठे
جن میں سے ہر ایک اس پرندے سے مشابہ تھا جس سے میں لٹک کر آیا تھا۔ جب پرندوں نے دیکھا کہ ان کی پلیٹ میں سے کسی نے تھوڑا سا کھایا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، جس نے ہماری پلیٹ میں سے کھایا ہے وہی ہمارا جیون ساتھی ہوگا۔ یہ پرندہ دراصل ایک جن کی 40 لڑکیاں تھیں۔ جادو کے زور سے انہیں پرندہ بنا دیا گیا تھا۔ جس پلیٹ میں سے میں نے نہیں چکھا تھا وہ رونے لگا۔ اس نے کہا، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا جس نے میری رکابی میں سے نہیں کھایا۔ پرندے سورج ڈھلنے کے بعد اپنی اصلی شکل میں آ جاتے تھے۔ اب میں ان 39 لڑکیوں کے ساتھ ٹھاٹھ سے رہنے لگا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ پھر شیطان نے مجھے اکسایا کہ تم 40ویں لڑکی سے بھی شادی کیوں نہیں کر لیتے۔ میں نے اس سے اپنا مدعا بیان کیا۔ اس نے غصے میں اپنے پر پھڑ پھڑا دیے اور میں نے دیکھا کہ میں یہیں مسجد کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ بس تبھی سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ اب تو میں اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ تم اپنی تلوار نکالو اور میرا سر تن سے جدا کر دو۔ حاتم نے کہا، یہ سب تمہاری لالچ کا نتیجہ ہے، اب تم ہی بھگتو۔ میں کیوں اپنی تلوار کو تمہارے خون سے داغدار کروں؟ اسے چھوڑ کر وہ حسن السراج کے پاس پہنچا اور اسے یوسف کا سارا قصہ سنایا اور اس سے کہا کہ اب تم اپنا راز بیان کرو۔ حسن السراج نے کہا کہ میرے ماں باپ بہت مالدار تھے اور مجھے بہت چاہتے تھے۔ جب میں شادی کے لائق ہوا تو انہوں نے میری شادی طے کی۔ بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی، مگر شادی کی رات میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو یہاں پایا۔ تب سے وہ صورت میری آنکھوں میں پھرتی رہتی ہے۔ جب میں کسی کے جوتے کا چمڑا بناتا ہوں تو اس کی شکل کو سلائی کے ڈیزائن میں منتقل کر دیتا ہوں۔ پھر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرے محبوب کا نقش کسی اور کے پاس جا رہا ہے اور میں اسے واپس لے کر چمڑے کو کاٹ ڈالتا ہوں، مگر اب مجھ میں جینے کی سکت نہیں رہ گئی۔ تم اپنی تلوار نکالو اور میرا سر تن سے جدا کر دو۔ اب حاتم طائی نے جانا کہ یہ وہی حسن ہے جس کی تلاش میں وہ نکلا تھا۔ اس نے حسن سے کہا، میں تمہیں تمہارے شہر لے چلتا ہوں، اب تم سفر کی تیاری کرو، تمہارے ماں باپ تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں۔ حاتم طائی اور حسن حویلی پہنچے اور وہاں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ ماں باپ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ حسن کو منہ مانگی مراد ملی اور بیوی کو شوہر واپس مل گیا۔ حاتم طائی، جس کی سخاوت کا سارے جہان میں چرچا ہے، دونوں کو مبارکباد دیکھ کر اپنے مقام کو کوچ کر گیا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔